السلام علیکم دوستو، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ آئیے، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس کلاس میں۔ آج ہم پڑھیں گے سی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ اور ریٹ کی کلاس میں لاحقہ کو۔ لاحقہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ لاحقہ جو ہے انگریزی میں اسے سفکس اور ہندی میں پرتیہ کہتے ہیں۔ لاحقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی لفظ کے آخر میں آ کر جڑ جانا۔ اردو میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں لاحقہ لگا کر انہیں اس میں صفت بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے، کچھ ہم نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے جن کو لگا کر آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں۔ کل ہم نے ویسے تو 41 پوائنٹ لیا ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے 41 پوائنٹ کو دیکھ لیا تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی لاحقہ آ جائے آپ کا اس میں نمبر ضرور ملے گا، کوئی نمبر آپ کا کٹے گا نہیں۔ چلیے، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے۔ چلیے، ہم پہلے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لفظ آرا۔ آرا کیا ہے؟ آرا یہ آراستہ مصدر سے بنایا گیا ہے جس کے معنی ہے سنوارنا۔ تو دیکھیے، ہم نے کیا کہا تھا کہ لاحقہ ایسا لفظ ہے جو کسی لفظ کے آخر میں آ کر جڑ جاتا ہے۔ تو جیسے جہاں ایک لفظ ہے، آرا اس کے آخر میں آ کر کے مل گیا تو جہاں آرا بن گیا۔ اسی طریقے پر انجمن آرا، صف آرا، بزم آرا، معرکہ آرا، ہنگامہ آرا، عالم آرا وغیرہ، یہ سب کے سب سابقات ہیں۔ دوسرا دیکھیے افزا۔ افزا کے معنی ہے بڑھانے والا، افزودن سے مصدر سے ہے۔ تو روح ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں ہم نے کیا لاحق کر دیا؟ لفظ افزا، تو ہو گیا روح افزا۔ ایسے ہی سرور افزا، فرحت افزا، ہمت افزا، رونق افزا، نور افزا وغیرہ۔ تیسرا نمبر ہے افروز۔ افروز یہ بھی افروختن مصدر سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے روشن کرنا۔ تو لفظ رونق کے آخر میں ہم نے کیا لاحق کر دیا یہاں؟ افروز، اب بن گیا رونق افروز۔ ایسے ہی دل افروز، عالم افروز وغیرہ، یہ سب لاحقات ہیں۔ لفظ انداز لگا کر کے بھی آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے تیر ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں آپ نے جوڑ دیا انداز، تو ہو جائے گا تیر انداز، نظر انداز، خلل انداز وغیرہ۔ نمبر 5 ہے انگیز۔ انگیز ہے، اس کے معنی ہے ابھارنا، یہ ابھی انگیختن مصدر سے بنایا گیا ہے۔ تو حیرت ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں آپ نے جوڑ دیا لفظ انگیز، بن گیا حیرت انگیز، تو یہ لاحقہ آپ کا بن گیا۔ ایسے ہی فتنہ انگیز، درد انگیز، ولولہ انگیز، دہشت انگیز وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں۔ لفظ بار۔ بار کے معنی بوجھ بھی ہوتا ہے اور بار کے معنی بارش بھی ہوتی ہے۔ اب آپ نے لفظ گراں ہے، اس کے آخر میں ایک لفظ جوڑ دیا، کیا؟ لفظ بار، ہو گیا گراں بار، شعلہ بار، گوہر بار، زالہ بار، برد بار، اشک بار وغیرہ۔ 7ویں نمبر پر ہے لفظ باز۔ باز کیا معنی ہے؟ باز کے معنی ہوتا ہے کھیلنا، یہ بھی باختن بازیدن سے ہے، کھیلنا ہارنا کے معنی میں۔ تو لفظ دھوکہ کے آگے آپ نے جوڑ دیا، لاحق کر دیا لفظ باز، کیا بن گیا؟ دھوکے باز۔ دیکھیے یہاں آخر میں جوڑا جا رہا ہے، اس لیے یہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ اگر پہلے جوڑا جاتا تو سابقہ بن جاتا۔ تو دھوکے باز، آتش باز، دغا باز، پتنگ باز، جاں باز، پاک باز، کبوتر باز، نشانے باز، مقدمے باز وغیرہ، سب کے سب کیا ہیں؟ لاحقہ ہیں۔ لفظ بان کے ذریعے بھی آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں۔ بان محافظ کے معنی میں آتا ہے، جیسے نگہبان، فیلبان، دربان، باغبان، پاسبان اور میزبان۔ 9ویں نمبر پہ ہے لفظ بخش۔ بخش کیا معنی ہے؟ بخش کے معنی ہوتا ہے دینا، بخشودن، بخشائیدن، یہ فارسی کا مصدر، اسی سے یہ لفظ بنایا گیا ہے لفظ بخش۔ تو صحت بخش، فرحت بخش، حوصلہ بخش، مسرت بخش وغیرہ آپ دیکھیں گے مثالوں میں۔ تو لفظ صحت ایک لفظ ہے، اس کے آخر میں آپ نے جوڑ دیا بخش، تو ہو گیا صحت بخش۔
10वें नंबर पर है बर। बर के माना होता है ले जाना। ये जो है ये भी फ़ारसी के मसदर बुर्दन से बनाया गया है। तो दिल बर, दिल ले जाने वाला, ऐसे ही नामा बर, ख़त ले जाने वाले कहते हैं। पैगाम्बर, रहबर वगैरह आप बना सकते हैं। 11वें नंबर पर है पन, यानी लफ्ज़ पन जोड़ करके भी किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर आपने पन जोड़ दिया तो वो भी लाहिक़ा बन जाएगा, प्रत्यय आपका बन जाएगा। जैसे आप कहें खूब तर, ये हाँ पन लगाएंगे तो लड़कपन हो जाएगा, बचपन, बांकपन, भोलापन, सजीलापन वगैरह। 12वें नंबर पर है लफ्ज़ पोश। पोश के माना होता है छिपाना। तो पलंग एक लफ्ज़ है, उसके आखिर में आपने जोड़ दिया पोश, क्या हो गया? पलंग पोश। तो अब हो गया ये पलंग पोश कहते हैं जो आपकी चादर वगैरह होती है जो पलंग पर बिछाई जाती है उसको कहते हैं पलंग पोश। पर्दा पोश, रू पोश, ज़रा पोश, आयब पोश, ख़ता पोश वगैरह आप लाहिक़ा बना सकते हैं, यानी लफ्ज़ पोश लगाकर भी बना सकते हैं। 13वें नंबर पर है लफ्ज़ तर। तर जो है ये सिफत के दर्जे को बढ़ाने के लिए आता है, यानी जो खूबी होती है किसी चीज़ के अंदर उसी को बढ़ाने के लिए लफ्ज़ तर लगाया जाता है। जैसे खूब के माना होता अच्छा, तो तर लगा देंगे तो माना हो जाएगा बहुत अच्छा। तो ऐसे ही महतर, महतर का माना होता है मर्तबे के एतबार से बड़ा, तो जब तर लग गया तो महतर यानी बहुत बड़ा। ऐसे कमतर, बदतर, ज़्यादातर, खुशतर, बरतर वगैरह है। और तरीन ये सिफत का दर्जा जो है कुल्ली तौर पर बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, यानी अब इससे ज़्यादा आप सिफत के माना को बढ़ा नहीं सकते। तरीन लगाएंगे जितना माना बढ़ना है वो बढ़ जाएगा, उसके बाद अब बढ़ा नहीं सकते। जैसे खूब के माने अच्छा, खूब तर के माने बहुत अच्छा, और खूब तरीन के माने सबसे अच्छा। तो देखिए जब सबसे अच्छा हो गया तो अब इसमें कोई भी सिफत का दर्जा अब बढ़ने का इम्कान नहीं है। तो खूब तरीन, बेहतरीन, कम तरीन, बदतरीन वगैरह ये सब आपका बन जाएगा। आइए 15वें नंबर पर आते हैं। 15वां नंबर आपका है चेह। चेह क्या है? अलामत तस्गीर है। तस्गीर कहते हैं किसी चीज़ को छोटा बना करके ज़ाहिर करने को। तो जब चेह लगाएंगे तो वो लफ्ज़ जो है अपने माना के अंदर कमी का एहसास दिलाएगा। जैसे बाग है, बाग कहते हैं बाग को, अब आपने लफ्ज़ चे उसमें लगा दिया तो क्या हो जाएगा? बागीचा। जो छोटा बाग है उसको बागीचा कहेंगे। देख से देखचा बन गया, संदूक से संदूकचा, दर से दरीचा। दर के माना आप जानते हैं दरवाज़ा होता है, लेकिन दरीचा के माना खिड़की, रोज़ नामचा वगैरह। लफ्ज़ खाना लगा करके भी आप लाहिक़ा बना सकते हैं। लफ्ज़ खाना मकान के माना में आता है, घर के माना में आता है। जैसे लफ्ज़ क़ैद एक लफ्ज़ है, उसके आखिर में आपने जोड़ दिया खाना तो हो जाएगा क़ैद खाना, कारखाना, पागल खाना। देखिए यहाँ पागल हो गया है गलत, तो अब जो है यहाँ गाफ से होना चाहिए, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ गाफ से पागल खाना होना चाहिए। ऐसे ही छापा खाना, खस खाना, अजायब खाना, गुसल खाना, मुसाफिर खाना, निगार खाना वगैरह अल्फाज बनाए जा सकते हैं। शिफा खाना भी आप बना सकते हैं। या मैं खाना है तो मैं के माना शराब होता है, और खाना के माने घर, यानी जहाँ शराब बिकती है, शराब बनाई जाती है, उसको मैं खाना कहते हैं। 17वें नंबर पर आते हैं लफ्ज़ ख्वार है। ख्वार के माना होता है खाना पीना, असल तो खाना है लेकिन पीने के माना में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं ख्वार शराब पीने वाला, खून ख्वार खून पीने वाला, शीर ख्वार दूध पीने वाला। तो ख्वार लगा करके हमने क्या किया? लाहिक़ा बना लिया। लफ्ज़ ख्वां, ख्वां के माना होता है पढ़ना ख्वादन से, तो ख्वां लगा करके भी आप लाहिक़ा और प्रत्यय बना सकते हैं। तो मरसिया है, मरसिया का आप वो सिर्फ सुखन है नज़म की, जिसमें मरने वाले के हालात को बयान करके जो है गम का इजहार किया जाता है। तो मरसिया खां, मरसिया पढ़ने वाला, नात खां, नात पढ़ने वाला। ऐसे ही कुरान खां, मदा खां, मिलाद खां, क़िस्सा खां, फ़ातिहा खां, किताब खां वगैरह आप बना सकते हैं। ख्वाह के माना होता चाहना, ख़ासतन ख़ाहिदन से ये बनाया गया है। तो खैर एक लफ्ज़ है, भलाई के माना इसका होता है। तो एक आपने लफ्ज़ लिया खैर और उसके आखिर में जोड़ दिया ख्वाह, तो हो जाएगा खैर ख्वाह, यानी भलाई चाहने वाला। ऐसे ही आप बदख्वाह, बुराई चाहने वाला, खातिर ख्वाह, उज़्र ख्वाह, तनख्वाह वगैरह आप बना सकते हैं। 20वें नंबर पर आप लेंगे खेस। खेस का माना होता उठना, खेस्तन
خاص خیزیدن سے ہے۔ اب آپ نے لفظ زر لیا، اس میں جوڑ دیا خیز، ہو گیا زر خیز، سحر خیز اور عبرت خیز، مردم خیز وغیرہ لاحقہ آپ کا بن گیا۔ 21ویں نمبر پر ہے مند، جو عام طور پر یہ بہت اہم ہے، دیکھ لیجئے گا۔ مند کے معنی ہوتا ہے والا، جیسے خواہش ایک لفظ ہے، اس میں آپ نے جوڑ دیا خواہش مند، سود مند، صحت مند، فائدہ مند، عقل مند، دولت مند، حاجت مند، ہوش مند، غیرت مند، آرزو مند، دانش مند، سعادت مند، ہنر مند، عقیدت مند، نیاز مند، ضرورت مند وغیرہ۔ تو دیکھیے لفظ مند آخر میں جوڑا گیا ہے، اس لیے یہ تمام کے تمام الفاظ کیا ہیں؟ لاحقہ ہیں۔ 22ویں نمبر پر ہے لفظ دار، دار کے معنی ہوتا ہے رکھنا، جیسے تحصیل دار، دلدار، آئینہ دار، حیا دار، عیب دار، رازدار، کرایہ دار، ذمہ دار، آبدار، چوکی دار وغیرہ۔ تو دیکھیے آپ کو معنی پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن آخر میں جب جوڑ دیا گیا تو اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہو جانا چاہیے کہ یہ لاحقہ ہے، کیونکہ لاحقہ کا مطلب ہی ہوتا ہے آخر میں کسی لفظ کو چپکا دینا، جوڑ دینا۔ آئیے اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ 23واں نمبر دیکھیے، 23ویں نمبر پر ہے لفظ گار، یعنی گار لگا کر کے بھی کسی لفظ کو آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں، اور گار جو ہے وصفیت کا معنی دیتا ہے، یعنی کسی کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے طلب گار، طلب ایک لفظ ہے، اس میں آپ نے لفظ گار جوڑ دیا تو یہ آپ کا لاحقہ بن گیا طلب گار۔ ایسے مددگار، یادگار، پرہیزگار، خدمتگار، گنہگار، خواستگار، روزگار وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں۔ لفظ گر بھی وصفیت کا معنی دیتا ہے، اس کو لگا کر کے بھی آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں، جیسے ہے ستمگر، جادوگر، آہنگر، آہنگر کہتے ہیں لوہار کو، آپ جان لیجئے، روحاگر، بازیگر وغیرہ۔ 25ویں نمبر پر آتے ہیں لفظ گی، لگا کر کے بھی آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں، جیسے سرمگی، نغمگی، خشمگی، غمگین، غمگی، اندوہگی، سرور، آگی۔ 26ویں نمبر پر ہے گزار، گزار کا معنی ہوتا ہے ادا کرنا، دینا، جیسے شکر گزار، لفظ شکر کے ساتھ آپ نے لفظ گزار جوڑ دیا اور آخر میں جوڑ دیا تو آپ کا لاحقہ بن گیا۔ ایسے ہی اور بھی الفاظ کے ساتھ آپ لفظ گزار جوڑ کر لاحقہ بنا سکتے ہیں، جیسے خدمت گزار، کار گزار، گوش گزار، اطاعت گزار وغیرہ۔ 27ویں نمبر پر لفظ گو، گو کا معنی ہوتا ہے کہنے والا، تو کلمہ گو، کلمہ کہنے والا یعنی کلمہ پڑھنے والا۔ ایسے ہی لطیفہ گو، قانون گو، غزل گو وغیرہ، یہ سب کے سب لاحقہ ہیں، کیونکہ لفظ گو کو آپ نے آخر میں جوڑ دیا ہے۔ لفظ گیر، گیر کے معنی پکڑنا ہوتا ہے، تو لفظ گیر لگا کر کے بھی آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں، جیسے دستگیر مدد کرنے والا، راہ گیر، دامن گیر، جہاں گیر، ملک گیر، عالم گیر، ماہی گیر، ماہی کے معنی مچھلی ہوتا ہے، جانتے رہیے۔ ناک کے معنی ہوتا ہے حول ناک، بھرا ہوا، تو لفظ ناک لگا کر کے بھی آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں، جیسے وحشت ناک، المناک، دردناک، خطرناک، افسوسناک، حولناک وغیرہ۔ 30ویں نمبر پر ہے لفظ نشی، نشی کے معنی ہوتا ہے بیٹھنا، تو لفظ نشی کے ذریعہ بھی آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں۔ خلوت نشی جیسے ہو گیا، خلوت کے معنی ہوتا ہے تنہائی، نشی کے معنی بیٹھنا، خلوت نشی یعنی تنہائی میں بیٹھنا، جیسے آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے تو لوگ تنہائی اختیار کر رہے ہیں، اور یہ حکومت کی طرف سے حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ آئسولیشن میں چلے جائیے، کوارنٹین میں چلے جائیے، تو یہی خلوت نشی کیا ہے؟ کوارنٹین ہے۔ آئیے جا نشین، سجادہ نشین، ذہن نشین، دل نشین، گوشہ نشین، ہم نشین، بالا نشین وغیرہ بھی سب کے سب لاحقات ہیں۔ 31 نمبر پر دیکھتے ہیں نگار، نگار کے معنی ہوتا ہے لکھنا، تو جیسے کوئی افسانہ لکھتا ہے، کہانی لکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں افسانہ نگار، ناول لکھتا ہے تو ناول نگار، مضمون نگار، واقعہ نگار وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ نگار کیسے بنا یہاں؟ افسانہ کے آخر میں آپ نے لگایا تو افسانہ نگار بن گیا، اس لیے یہ لاحقہ ہے، کیونکہ نگار کو آپ نے لاحق کیا ہے کسی لفظ کے آخر میں۔ بند یعنی لفظ بند کے ذریعہ بھی آپ لاحقہ بنا سکتے ہیں، کسی لفظ کے آخر میں جوڑ دیجئے بس لاحقہ آپ کا بن جائے گا، جیسے کمر بند، ازار بند، نظر بند، ہتھیار بند، دستار بندی وغیرہ۔ لفظ نما، نما کے معنی ہوتا ہے دکھانا، اب آپ نے جوڑ دیا کسی لفظ کے آخر میں تو آپ کا لاحقہ بن جائے گا، ہو جائے گا بدنما، خوشنما، قطب نما، رہنما، گنبد نما، انگشت نما، محراب نما وغیرہ۔ لفظ نواز، نواز کے معنی ہوتا ہے دینا، عزت دینا، بندہ نواز، بندہ کو نوازنے والا، غریب نواز، غریب کو نوازنے والا، مہمان نواز، مسافر نواز، یہ سب کے سب لاحقے ہیں، کیونکہ ان سب الفاظ کے آخر میں آپ نے نواز جوڑ رکھا ہے۔
نویس، نویس کے معنی ہوتا ہے لکھنا. اخبار نویس تو لفظ اخبار ایک اصلی لفظ ہے، اس کے آخر میں آپ نے جوڑ دیا نویس. ایسے ہی خوش نویس اچھا لکھنے والا، افسانہ نویس افسانہ لکھنے والا، خطوط نویس وغیرہ سب کے سب لاحقے ہیں. ور، ور کے معنی ہوتا ہے رکھنے والا یا والا. تو تاجور تاج رکھنے والا بادشاہ کہتے ہیں. نامور جو مشہور ہو، نام رکھتا ہو. ایسے ہی بہت سے الفاظ آپ لے سکتے ہیں. طاقتور، بہراور، پیشہ ور، دانشور، سخنور وغیرہ. 37ویں نمبر پر ہے یاب. یاب معنی پانا، کامیاب، فتح یاب، ظفر یاب، کمیاب، دستیاب، فیض یاب. یعنی لفظ یاب آپ نے لگایا کسی لفظ کے آخر میں تو آپ کا لاحقہ بن جائے گا. 38ویں نمبر پر ہے سیتان. سیتان جگہ کا معنی دیتا ہے، جیسے گل پھول ہے، اور گل سیتان یعنی پھول کی جگہ یعنی باغ. دبستان یہ بھی باغ کو کہتے ہیں. چمنستان ہندوستان، پاکستان وغیرہ. شکن کے معنی ہوتا ہے توڑنا. تو لفظ بت ہے، اس کے آخر میں آپ نے لفظ شکن آخر میں جوڑا جب تو بن گیا بت شکن. ایسے دل شکن، حوصلہ شکن، قانون شکن وغیرہ. 40ویں نمبر پر ہے کدا. کدا گھر کا معنی دیتا ہے، جیسے بت کدا، ماتم کدا، صنم کدا، دولت کدا وغیرہ. 41ویں نمبر پر ہے لفظ کار. کار کے معنی ہوتے ہیں کام، جیسے کاشتکار، بدکار، بیکار، جفاکار، ریاکار، خطاکار، دستکار، تجربہ کار وغیرہ. تو یہ سب الفاظ جو ہیں آپ لاحقے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھے 41 پوائنٹ جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. امید ہے کہ اب آپ کو لاحقہ کبھی نہیں بھولے گا. یہ 41 پوائنٹ یاد رکھیے، لاحقہ پر آپ فتح یاب ہو جائیں گے. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.